والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز جو ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے وہ ہے رحمت کے اسباب، کہ رب کائنات کی جو رحمت ہے اس کے اسباب کیا ہیں، سبب کیا ہے، وہ کیسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقام میں نے تلاوت کیے ہیں اور ایک حدیث پاک بھی تلاوت کی ہے۔ یہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا اولہ رحمہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی، رحمت میں اتنی جامعیت ہے بلکہ جاذبیت ہے اور تکمیل ہے کہ سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اسے اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، پھر اس کی دنیا بھی بھلی ہو جاتی ہے، آخرت بھی بھلی ہو جاتی ہے۔ بچپن میں ایک خطیب کی تقریر اکثر سنا کرتا تھا، آج بھی اس کا اثر ہے مجھ پہ۔ بہت بڑا خطیب تھا، اس زمانے میں مشہور تھا شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
عبد الرحمن شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، خوش لہان بہت زیادہ، لیکن اس کے الفاظ بڑے ججے تلے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ رحمت کی بدلی جب برستی ہے پھر سب کچھ شاداب ہو جاتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے، اور رحمت کی بدلی یعنی بادل جب برستا ہے تو کروڑوں میں بھی آدمی بیٹھا ہو تو رحمت اس پہ جا کے برستی ہے۔ لیکن رحمت کے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پہلا سبب ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ خدا نخواستہ اللہ کا یہ قانون ہوتا کہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ اس پہ رحمت برسی ہے، اس پہ نہیں برسی، آج کئی لوگوں کو ذلیل ہونا پڑتا۔ اللہ نے یہ راز اپنے پاس رکھا ہے، کسی کی پیشانی پہ نہیں، ماتھے پہ نہیں، دروازے پہ نہیں لکھا ہوا کہ رحمت برسی ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ گناہوں پہ پردے رکھیں گے اور معاف کر دیں گے۔ لیکن اس عشرے میں جو آدمی روزہ صحیح طریقے سے رکھے گا اور رات کو تراویح پڑھے گا، پھر تہجد نصیب ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اسے رحمت سے محروم رکھے۔ وہ یقین کر لے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو انسان کا میرے بارے گمان ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی گمان کرے بخش دے گا رب کائنات، فضل کر دے گا، کرم کر دے گا، راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ جب ہم ظاہری محنت کر لیں گے پھر ہمارا گمان ہو جائے گا کہ اللہ پاک رحمت کا مستحق بنا دے گا، چاہے آپ حضرات ہوں، چاہے میری مائیں بہنیں ہوں، چاہے میں عاجز ہوں، پوری امت ہو، نیک گنہگار ہوں، عوام خواص ہوں، عالم جاہل ہوں، شہری دیہاتی ہوں، ظاہری اسباب آ گئے پھر گمان کر لو اللہ رحمت کر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت کا مستحق فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پہ جواب دیا، جب آپ نے فرمایا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ معلوم ہوا رحمت چابی ہے، ایک چابی ہے، یہ ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور مزے کی بات جب رحمت ہو جائے اگر کچھ نہ بھی ملے دنیا کا وہ بھی مل جاتا ہے کہ اللہ پاک دل مطمئن فرما دیتے ہیں۔ تو جب میری ماں نے آگے سوال کیا، صدیقہ کائنات نے، عفیفہ نے، کیا کہ اللہ کے پیغمبر پھر جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا؟ ہاں حمیرہ، عائشہ، اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ فرما میں بھی، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اب میرے آقا نے کتنا مسئلہ آسان فرما دیا کہ رحمت کی ہر کسی کو ضرورت ہے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، فرما مجھے بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ اب کون سا ایسا بد نصیب ہے جو رحمت کی پرواہ نہ کرے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے جہان والوں کے لیے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ برکت،
برکت کی وجہ سے انسان جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ رحمت کے ساتھ کھلتے ہیں۔ اس لیے برکت اور رحمت دونوں یکے بعد دیگرے آنے والی چیزیں ہیں۔ پہلے برکت آئے گی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب برکت آئے گی پھر انشاءاللہ برکت اور رحمت لازم ملزوم ہے، پھر اس کے بعد رحمت آئے گی۔ برکت جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی اور رحمت دروازہ کھول کے انشاءاللہ جنت میں مقیم بنا دے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو رحمت کے اسباب میں سے یہ عشرہ ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا پھر یہ نصیب ہو یا کہ نہیں۔ اس میں خوب محنت کر کے رات میں مولانا عثمان صاحب سے پوچھ رہا تھا، عطا الرحمان صاحب سے پوچھ رہا تھا، فلاں آدمی آج تراویح میں نظر نہیں آیا، فکر کر رہا تھا کہ دیکھو یقیناً آج تراویح ان کی رہ گئی ہیں، تو کتنی بدقسمتی ہے۔ اگر کوئی فکر کرے کسی کی تو اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے رمضان المبارک کے جمعے میں وراثت کا مسئلہ بیان کیا، اب بھی کروں گا، زندگی گزر گئی ہے اس میں۔ چودھری ہدایت اللہ مرحوم مغفور اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں بھیجے، ان ایک آدمی نے کہا آج استاذوں نے بڑے بڑے لوگوں کا توا لگایا ہے، یعنی بھڑکایا۔ تو چودھری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے آگے سے کہا اگر کوئی آدمی ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو ہم اس پہ ناراض نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو حضرات سستی کر رہے ہو رمضان المبارک میں آپ کی فکر کر رہا ہوں، خدا را وہ کل گھنٹہ آپ کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے تراویحیں یہاں پڑھی یا کسی مسجد میں پڑھی ان کا بھی وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر گیا، لیکن ان کے نامہ اعمال میں 20 تراویح آ گئی، وطر جماعت کے ساتھ آ گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا کتنی بدقسمتی ہے۔ اس لیے اسباب رحمت میں سے آج کل جو رحمت کا سبب ہے الحمدللہ یہ پہلا عشرہ ہے، اللہ سب کو مستحق بنائے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہدات، کہ رحمت نصیب ہوگی اتباع سنت کی وجہ سے۔ جو آدمی متبع سنت ہے نا، سنت کی تابعداری کرتا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت اس کے بارے میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے تھے ماشاءاللہ ہماری تبلیغی جماعت یہ تو ہمیں کھانے کے بھی طریقے بتا دیتی ہے، پینے کے طریقے بھی بتا دیتی ہے، سونے کے طریقے بھی بتا دیتی ہے۔ اتباع سنت اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہر بات میں۔ اگر یہ آدمی ایک کسوٹی بنا لے، ضابطہ بنا لے، میں جو کر رہا ہوں سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مخالف ہے، مرد ہے یا عورت، خدا کی قسم جنت کے 8 دروازے اس کی زندگی میں کھل جاتے ہیں۔ یہ جو میں کر رہا ہوں سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مخالف ہے۔ عالم سے پوچھ لے، فاضل سے پوچھ لے، مفتی سے پوچھ لے کہ میرا یہ کام سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ جس نے اس کو کسوٹی بنا لیا، اس کو ضابطہ بنا لیا، اس کو ایک علامت بنا لیا، ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے گا، اور اتباع سنت کا نتیجہ یہ نکلے گا بدلی رحمت کی برسے گی، انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہدات، سبحان اللہ، میں اللہ کی رحمت ہوں مہدات، اللہ نے مجھے تحفہ بنایا ہے اس امت کے لیے، سبحان اللہ۔ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، آپ محسن کائنات بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، شافی بھی ہیں، قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے، اور امت سے اتنا پیار کیا ہے کہ اللہ کے بعد اتنا نہ کسی نے پیار کیا ہے نہ کو کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی بات انا رحمت مہدات، میری امت میں رحمت ہوں جو اللہ نے تحفہ بنا کے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سنت کی اتباع کرنی پڑے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا اس نے میرے ساتھ محبت کا سچا دعویٰ کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کا سچا دعویٰ کیا فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رنگ کے کئی کالے تھے، قد چھوٹے تھے، کسی کے قد بڑا تھا، رنگ سفید تھا، کوئی شہری کوئی دیہاتی، کوئی بوڑھا کوئی نوجوان، کوئی امیر اور کوئی غریب، لیکن وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ اتباع سنت، اتباع سنت۔ اس دنیا میں کئی جماعتیں ہیں، دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، نماز میں بھی بدعات ہیں، جنازے میں بھی بدعات ہیں، خوشی میں بھی بدعات ہے، غمی میں بھی بدعات ہے، دعوے سے کچھ نہیں بنے گا، سنت کی تابعداری کرنی پڑے گی پھر کام بنے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ الشہید، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرما امت میں فساد ہو لیکن میرا کوئی امتی فساد کی پرواہ نہ کرے، جھگڑے کی تانے کی پرواہ نہ کرے بلکہ سنت کی تابعداری کرے، فرمایا ایک سنت کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اسباب رحمت میں سے اتباع سنت بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سنت کی تابعداری کی، تیسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ فرمایا انشاءاللہ اسباب رحمت میں سے ایک سبب رحمت کا یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہیں۔ جوانی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ والدین جب جوان ہوتے ہیں تو اولاد ڈرتی ہے، وہ مارتے بھی ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، ان کا ایک روب بھی ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بات نہیں رہتی، نہ وہ مار سکتے ہیں نہ وہ اس طرح سختی کر سکتے ہیں، اس لیے بڑھاپے کا ذکر آیا ہے۔ تو فرما رحمت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپا پہنچا اور اولاد نے کیا معاملہ کیا، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا۔ میں ایک ولیمے پہ بیٹھا تھا، وہاں ایک بوڑھے بزرگ میرے پاس بیٹھے تھے، ان کا جوان بیٹا آیا، جس محبت سے اس نے آ کے کہا ابا جی یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز کھاؤ، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز کھاؤ۔ خدا کی قسم میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں لیکن اس کے ادب پہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، جس محبت سے اپنے والد کو ابا جی یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز آپ نے کھانی ہے، یہ کھاؤ۔ تو انسان کا جو ادب ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ والدین اس پہ راضی ہیں یا دنیا سے چلے گئے اور راضی تھے۔ قرآن نے کیسے فرما فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کرنی والدین کو، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، سخت لہجہ بھی استعمال نہیں کرنا، بڑی سے بڑی غلطی ان سے ہو جائے سخت لہجہ نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی انہیں بلانا ہے تو ایسے وہ یہ سمجھیں کہ گویا آج ہم بچے ہیں اور یہ بڑے ہیں، جس طرح وہ بچپن میں بولتے تھے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس محبت اور پیار سے بلاتے تھے آج تم بھی اس محبت اور پیار سے بلا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک نیک آدمی کو کہا میں قبرستان میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یار بارش ہوئی ہے بڑی سخت، دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کی قبر میں پانی تو نہیں چلا گیا یا نقصان تو نہیں پہنچایا۔ آگے وہ آدمی چیخ مار کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے ضرور جا ضرور جا، یہی ماں باپ وہ تھے، آج تو بارش ہے، جب بادل گرجتے تھے یہ تجھے سینے سے لگا لیتے تھے۔ میرا بیٹا اور بیٹی ڈرے نہیں، بادل گرجتے تھے اور یہ سینے سے لگا لیتے تھے جی، اور جب وہ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے
اب رحمت کا سبب یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پہ مہربانی فرما، شفقت فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پہ زندگی میں بڑی شفقتیں کی ہیں، مہربانیاں کی ہیں۔ اور رحمت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ قطع تعلق کی کریں، تم پیار اور محبت رکھو، دعائیں کرو، انہیں جو ضرورت ہو وہ پوری کرو، غیبانہ طور پہ دعائیں کرو۔ ذوی القربیٰ کے ساتھ جو یہ معاملہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس پہ برسے گی۔ اور ذوی القربیٰ کے بعد پھر پوری امت، جب بھی دعا کرو پوری امت کے لیے سال ثواب کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو تو پوری امت کے لیے، بے اولادوں کے لیے تو پوری امت میں جو بے اولادیں ہیں، مقروضوں کے لیے تو جو پوری امت میں مقروض ہیں، اور رشتے کے معاملے میں پوری امت میں جن کی اولاد کے رشتے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی خدا کی رحمت کا ایک سبب ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ لفظ انسان کو یقین کرنا اتنا حوصلہ دیتا ہے نا، ایک آدمی پریشان ہو، دوسرا آدمی آ کے اسے تھاپڑا مارے اور کہے کہو بیٹا پرواہ نہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے کہنے کی وجہ سے انسان کو کتنی دلیری مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، فرمایا میری رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ رحمت نہ پہنچ سکے۔ تم اپنے دروازے کھول کے رکھو، دل کی کھڑکیاں کھول کے رکھو، اپنے دامن کو پھیلا کے رکھو، اپنی جھولیوں کو پھیلا کے رکھو۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جتنا بڑا گناہگار ہے، نعمان صاحب جگہ دو، جتنا بڑا گناہگار ہے، فرمایا رحمت اس کے لیے متلاشی ہے، رحمت منتظر ہے۔ اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے کب میری طرف توجہ کرے۔ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں رحمت ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہوں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس بات کو سمجھنا جن میں تقوی آ گیا۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ رمضان کا مقصد ہے تقوی، گناہوں سے بچنا۔ کل آپ نے ارادے کیے تھے غیبت سے بچنے کے، میں نے طالب علموں سے، قاریوں سے گھر میں کل پوچھا ہے، اپنا محاسبہ کیا کہ دن میں غیبت ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ پاس نکلے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کروں میرا گمان یہ ہے بہت سارے لوگ پاس نکلیں گے کہ غیبت سے بچے ہیں، دن میں جھوٹ سے بچے ہیں اور نظر کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا یتقون، جس میں تقوی آ جائے نا رحمت ہم اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایک اور سبب بھی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں 40واں حصہ، اس کی فکر میں رہتے ہیں، خدا کی رحمت ان کے لیے منتظر ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی بھائی جو بات ہے سچ ہے، حق ہے، پک ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن حدیث پہ، جب یہ ہوتا ہے تو فرما ان پہ بھی میری رحمت برستی ہے۔ کل بھی آخر میں نے کہا تھا، آج پھر آپ کو جو ہے تیار کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں، رمضان مبارک میں کتنے کام کرنے ضروری ہیں؟ 4۔ پہلا کام ہے سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کام ہے استغفار، سب پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور تیسرا کام ہے کیا؟ جنت مانگنی، سب کہو اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ اور چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگنی، اللہ ہمیں اور پوری امت کو جہنم سے محفوظ رکھنا، جہنم سے محفوظ رکھنا، جہنم سے محفوظ رکھنا۔ تو آج ہمارا جو درس کا عنوان تھا وہ یہ تھا رحمت کے اسباب۔ عشرہ بھی رحمت کے اسباب میں سے ہے، اور تراویح بھی
جو ہے اسباب میں سے ہے، والدین کو راضی رکھنا بھی اسباب رحمت میں سے ہے، ذوی القربا کے ساتھ محبت بھی اسباب رحمت کے ساتھ ہے، پوری امت کی فکر کرنا اور محبت رکھنا بھی، اور زکوٰۃ دینی بھی، اور گناہوں سے بچنا بھی اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ کل انشاءاللہ آگے اور موضوع چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ